پروگرام آپ کے ستارے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظوفیشہ نقوی اور آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایم اے شامی صاحب. السلام علیکم شامی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شامی صاحب, آپ کے لیے تو ڈھیر سوال آتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہمارا پروگرام بڑھ رہا ہے لوگوں کی دلچسپی بھی مزید بڑھ رہی ہے اور کافی سارے لوگوں نے جو ہے اپنے ذائچے کے بارے میں ہمیں کافی ساری ڈیٹیلز بھیجی ہیں اور وہ بڑا کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں. تو آپ لوگوں کے سوالات میں سے آج ہم پروگرام میں پہلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ ہے محمد حارث شیخو پورہ سے. شامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لگاتار 2 سال سے انٹر کے امتحانات میں مختلف سبجیکٹس میں فیل ہو رہے ہیں, ان کو کلیئر نہیں کر پا رہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھے طالب علم تھے اور اس سے پہلے کبھی بھی ان کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا کچھ بھی. تو ان کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو فارورڈ کر دی ہیں. کائنڈلی آپ ان کا ذائچہ دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ایسی پاسبل وجوہات ہو سکتی ہیں یا کیا ایسی ریمیڈیز ہیں جو محمد حارث صاحب کریں. دیکھیں, حارث کا پیدائشی ذائچہ تو بہت اچھا ہے لیکن ان کا جو موجودہ وقت ہے وہ اچھا نہیں چل رہا. اس والے سے ان کی ایک تو ذائچے میں ایک تو سارستی چل رہی ہے, زحل کی پوزیشن نیگیٹو ہوئی ان کے ذائچے میں, اور زحل ان کے دیکھ رہے بھی ہے خانہ تعلیم کو, تو ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی. ایسی صورتحال میں جو بھی شخص ہوتا ہے یا صاحب ذائچہ ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کی لیک آف کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اور کسی بھی کام پہ فوکس نہیں کر پاتا, تو اپنے ٹائم کو بلا وجہ ادھر دوسری مصروفیت میں ضائع ہو جاتا ہے, اور جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کی طبیعت میں ایک بے چینی سی رہتی, ٹھہراؤ نہیں آتا, بے چینی رہتی, کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. بالکل. تو محمد حارث صاحب کو آپ اس کے لیے کیا ریمیڈیز بتانا چاہیں گے اور کب تک ان کا یہ ٹائم پیریڈ رہنا ہے؟ دیکھیں, ان کا ٹائم پیریڈ تو ابھی لمبا ہے, یہ 2022 تک چلے گا. تو ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کا ٹائم لمبا ہو اور اس میں اپس ڈاؤن آ رہے ہوں اور ایجوکیشن آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہو, تو اس میں خصوصی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا ہے کہ اگر ٹف ٹائم ہے تو اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے. اس میں 2-3 سکلز آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اپنے ٹائم کو کس طرح ڈرائیو کرنا ہے, کس طرح کو کیلکولیٹ کر کے چلنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپریچولی لحاظ سے, روحانی حوالے سے کچھ صدقات ہیں. ایک تو صدقہ ان کا بنتا ہے کہ ہفتے والے دن کالے رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں. کالے ماش ہو گئی, کالے بکری کی سیری ہو گئی, سرسوں کا تیل, یہ 3 چیزیں کالے کپڑے میں ڈال کے ہفتے کے دن صبح نماز فجر کے بعد سر سے اینٹی کلاک وائز 8 بار ماریں سر سے, اور یہ کسی ورانے میں رکھ دیں صدقہ. ایک صدقہ ان کا یہ بنتا ہے. دوسرا یہ روحانی طور پر جو اسپریچولی طور پر یہ ایک اپنا وظیفہ پڑھ لیں یا علی یا عظیموں کا ورد. ٹھیک ہے, تو ان کی مرکری کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, مرکری ان کا مزید اسٹرانگ ہوگا اور ان کی یادداشت میں بہتری آئے گی. سلسلہ دوسرا جو ایک فرسٹریشن رہتی ہے مسلسل ناکامی کی وجہ سے, اس میں بھی کمی اس سے ہوگی. بالکل. آپ دیکھیں, ایک تو ہے کہ جب آپ کا ٹف ٹائم آتا ہے تو ویسے ہی آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جب گولز اچیو نہیں ہو رہے تھے, ارد گرد معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے, نارمل سی باتیں بھی بہت میگنیفائی ہو کے بڑی بڑی لگنے لگ جاتی ہیں, والدین کا بھی دباؤ, معاشرے کا بھی دباؤ, اور باقی دوست کوئی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات ہو سکتی ہیں. کیونکہ حارث صاحب کافی پریشان ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, لیکن اب اچانک ہی ان کے ساتھ یہ سب واقعات رونما ہوئے ہیں. تو حارث صاحب, آپ نے ریمیڈیز سنی, ان ریمیڈیز کو ضرور فالو کیجیے گا, تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہمیں اگلا کامنٹ کیا رمضان جانی صاحب نے. رمضان جانی صاحب, آپ نے اپنی ہمیں پوری ڈیٹ آف برتھ آپ نے ہمیں بتا دی, لیکن آپ نے ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ وہ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ کو مکمل ذائچہ ہم دیکھ سکیں. اس کے بعد ثنا جاوید ہیں, انہوں نے کامنٹ کیا. انہوں نے بھی ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ تو بتا دی ہے لیکن پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ نہیں بتایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھے نیت شاہ صاحب, انہوں نے بھی ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے. تو نیت شاہ صاحب, آپ بھی ہمیں دوبارہ کامنٹ کریں اور اپنی پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. امتیاز احمد صاحب, آپ نے بھی ہمارے ساتھ ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ جو ہے اپنا شیئر نہیں کیا. تو کائنڈلی آپ سب ہمارے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز شیئر کریں تاکہ آپ کو ذائچہ مکمل طور پہ بنایا جا سکے. تو جیسے ذائچے کی بات آ گئی, یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس لیے بھی صرف کم چیزیں بتائی ہیں کہ شامی صاحب ایک بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ صرف نام دے کے ذائچہ بنا دیتے ہیں لوگ. تو اس میں کس حد تک حقیقت شامل ہے کہ لوگوں نے ہم فالو بھی کیا ہوا اس چیز کو, حالانکہ ہم پروگرام میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ بھی بتانی ہے, لیکن لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ ہمیں صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے. تو یہ کانسیپٹ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں, میں آپ کے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے خصوصی طور پر عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل ذائچہ ہوتا ہے وہ آپ کا مکمل طریقے پیدائش,
وقت پیدائش اور مقام پیدائش کے حوالے سے بنتا ہے۔ جو نام کے حوالے سے ذائچہ ہوتا ہے وہ علم و اعداد کے مطابق بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں مکمل گہرائی نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے عوام میں کلچر بھی یہی ہے کہ ہم نام کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، اور اس کا میں ایک لاجیکل طور پہ آپ کو پروف کروں کہ اگر کسی شخص پہ اگر برا وقت چل رہا ہے تو اگر وہ اپنا نام چینج کر لے گا تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ نام بھاری پڑی ہے، اس پہ اس کا نام تبدیل کر دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نام کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کو اب یہ مکمل طور پر یہ حاوی کر دیا جائے کہ زندگی پہ کہ نام ہی سب کچھ ہے، حالانکہ نام ایک حقیقت ضرور رکھتا ہے لیکن مکمل سب کچھ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نا ایک اور یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ذائچہ پورا نام بھی ہو تو نام دیکھ کے ہی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ والا پتھر استعمال کریں، اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ کانسیپٹ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بھی بالکل غیر علمی بات ہے۔ اصل میں ایک ذائچے کا کنسیپٹ کیا ہے کہ جس وقت آپ کا وقت پیدائش شروع ہوتا ہے، جس وقت انسان دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے، اس وقت کی ہم جو ٹائم پیریڈ کی ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں اور اسی سے آپ کا ذائچہ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ آپ کے جو نام کے لحاظ سے اگر کسی شخص کا نام بہت اچھا رکھ لیں تو اس کا مطلب اس کے حالات بالکل اچھے ہو جانے چاہیے، سلسلہ اس کا ذائچہ اچھا ہو جانا چاہیے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتی چلوں گی کہ آپ ہم سے جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو بھی اپنا ذائچہ بنوانا چاہتا ہے یا جو بھی مشکلات ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمپلیٹ ڈیٹیلز بھیجیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب شامی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کا پلیس آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ، یہ تمام چیزیں آپ نے ہمیں بھیجنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی شامی صاحب میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کا بڑا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جادو اور جنات کا ذائچے سے پتہ چل جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ذائچہ دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم پہ کوئی اثرات تو نہیں ہے کسی چیز کے، کسی نے ہم پہ کالا علم تو نہیں کروا دیا، تو ذائچے سے یہ ساری باتیں پتہ چل سکتی ہیں؟ دیکھیں بالکل پتہ چل سکتی ہیں، اور ذائچے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چھپے ہوئے پہلو ہیں، جو ہڈن اسپیکٹس ہیں، وہ واضح ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم ذائچے کی کیلکولیشن کرتے ہیں، بلکہ ذائچے کے ساتھ علم نجوم کے ساتھ ایک خاص علم جڑا ہوا ہے، علم واستو۔ اس میں بھی ہم جس گھر میں شخص موجود ہے اس میں وہاں پہ کیا حالات و واقعات ہوں گے، اس گھر کی ڈائریکشن، اس کی سمت وہ صحیح ہے، اس کے مطابق ہے، تو سارا معاملہ انرجی کو بیلنس کرنے کا سلسلہ۔ اگر آپ کی کوئی شخص ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ اس گھر میں واستو دوش لگا ہوا ہے، واستو دوش اس وقت لگتا ہے کہ اس میں آپ کے چوتھے گھر میں اگر راہو کی موجودگی ہو جائے تو وہاں پہ واستو دوش آ جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایسے پیرانارمل ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، وہاں پہ آپ کو لوگ اکثر بیمار رہیں گے، پریشان رہیں گے، بے چین رہیں گے، مسائل چلتے ہیں، ایک مسئلے سے نکلا دوسرے مسئلے میں چلا گیا، انسان پریشان ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا، اس کے کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ خصوصی طور پر ذائچے کو جب چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم ذائچے میں مخصوص نحس پلانٹس کی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ کن نحس گھروں میں آئے ہیں، وہاں پہ ان کے رزلٹ کیا آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جادو کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے، نظر بد کی بھی، حسد کی بھی، اور جتنی بھی نیگیٹو معاملات ہیں وہ سب واضح ہو جاتے ہیں ذائچے میں سلسلہ۔ اور اس کے علاوہ استخارے کا بھی پتھروں کے ساتھ، کیونکہ سٹونز یہاں پڑے ہوئے تھے تو ان کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں نے اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتے ہوئے یہ ایک کانسیپٹ سنا ہے کہ اگر یہ پتھر پہنا ہے تو آپ نے اس کا استخارہ کیا تھا، فلاں پتھر کے لیے آپ نے استخارہ کیا، تو پتھر کے لیے استخارہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا اگر آپ کوئی پتھر استخارے کے بغیر پہن لیں بالکل میں آپ کو ایک بات اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ دیکھیں، ایک تو استخارے کی اصطلاح آپ کو میں سمجھا دوں، یہ استخارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، رہنمائی لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رہنمائی کے لیے جو ہم سوال پوچھتے ہیں وہ ہم مختلف اس کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح کا استخارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ خواب میں رہنمائی لیتے ہیں، رات کو سوتے وقت استخارہ کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، مختلف دعائیں ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، تو سب کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جا سکے اور صحیح آپ کو رہنمائی مل سکے، کہ آپ کو ایک اشارہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کا پتھروں کا جو علم ہے یہ مختلف ہے اس سے سلسلہ، اس کے پتھر کے بارے میں ویسے تو کسی چیز کی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جو پتھر کے بارے میں ہم علم النجوم کے مطابق اس کا جو کیلکولیشن ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے ذائچے میں اس کے مطابق پتھر پہنیں۔ اگر آپ نہیں پہنیں گے، مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنے مخالف پتھر پہن لیا، 6، 8 یا 12 گھروں کا سٹون پہن لیا، تو اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا سلسلے۔
تو عام عوام کو پتہ ہی نہیں, کچھ لوگ اپنے نام سے پہن رہے ہیں, کچھ لوگ آپ کے مختلف استخارہ کر لیتے ہیں, صرف نام کے حوالے سے بتا دیتے ہیں لوگوں کو. باقاعدہ ایک سائنس ہے, اس کو پورا کیلکولیٹ کر کے پہننا چاہیے, تبھی فائدہ ہوگا آپ کو سلسلے. صحیح. شامی صاحب, ہمارے پروگرام میں ایک اور سوال محمد اجمل صاحب نے پوچھا ہے, ان کا ڈیٹا میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں. محمد اجمل صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کے ذائچے کے حوالے سے ان کو کون سا پتھر پہننا چاہیے. ان کا ذائچہ دیکھ کے ہمیں بتائیے گا. محمد اجمل صاحب یہ ہیں گجرانوالہ سے. دیکھیں, ان کا جو سٹون میں نے ریکمینڈ کیا ہے وہ ان کا بنتا ہے زرد پخراج. ٹھیک ہے, زرد پخراج. میں ان کو دکھا بھی دیتا ہوں, آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں موجود بھی ہے, اور یہاں پہ میں ان کو کیمرے کی مدد سے ان کو دکھا بھی دیتا ہوں. زرد پخراج زرد رنگ کا سٹون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی شناخت بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پرچیز کرنا تو پرچیز بھی کر سکتے ہیں, بازار سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ جوپیٹر کا سٹون ہے بیسکلی. ٹھیک ہے, اور جوپیٹر آپ کے کسی تعلق ہے, مال و دولت ہے, ذہانت سے ہے, گیان سے ہے, یہ ساری چیزوں سے متعلق ہے. تو یہ آپ کے ذائچے میں اس چیز کو, انرجی کو انہینس کر دے گا, بڑھا دے گا, اور آپ کے معاملات میں معاشی لحاظ سے بھی ترقی آئے گی اور ذہنی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی انشاءاللہ آپ کی سلسلہ. تو یہ سٹون کو آپ استعمال کریں. جمعرات کے دن استعمال کرنا ہے آپ نے, اور نماز فجر کے بعد کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا صدقہ کر کے اس کو آپ پہن سکتے ہیں, رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں. جی, تو محمد اجمل صاحب آپ اس کو فالو کر لیں انسٹرکشن کو. اس کے بعد شامی صاحب اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑی سی عملیات کے حوالے سے. جی جی. ہمارے ہاں جو کچھ اسٹرانگ بلیف ان چیزوں پہ لوگ رکھتے ہیں, وہ کسی کی بھی باتوں میں آنے تھے, ان کو کوئی بتائے کہ جی فلاں عامل ہے, وہ آپ کو نقش بنا کے دیں گے, وہ آپ کو تعویذ بنا کے دیں گے, اور وہ واقعی ان کے پاس چلے بھی جاتے ہیں, وہ اچھے خاصے ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, ان کو کچھ نقش اور کچھ تعویذ بھی فراہم کر دیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ نقش اور تعویذ کا علم نجوم سے بھی کوئی تعلق ہے, یا جو ایک ایسٹرولوجر ہوتا ہے کیا اس کے پاس بھی وہ والا عمل ہوتا ہے, یا وہ نالج ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نقش بنا دے یا کوئی عمل بتا دے؟ دیکھیں, میں آپ کو اصل آج اس کی حقیقت بتانے لگا ہوں کہ عملیات, وظائف و تعویذات کی تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انرجی کو انہینس کرنا, نیگیٹو انرجی کو ختم کرنا اور پازیٹیو انرجی کو بڑھانا. انرجی بیلنس اور انرجی انہانسمنٹ. چاہے آپ کو سٹون کے ذریعے کر لیں, چاہے آپ اس کو نقش کے ذریعے کر لیں, وظائف کے ذریعے. جب وظائف پڑھتے ہیں وہ بیسکلی آپ انرجی کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. وائبریشنز ہیں آپ کی, مخصوص اسم اعظم کی انرجی کی فریکوینسی ہے جو کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جو انرجی ایرا کو سٹرونگ کر رہی ہیں بیسکلی چیزیں. جب انرجی ایرا سٹرونگ ہوگا آپ کا تو آپ کے معاملات میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی سلسلہ. تو اب اگر صحیح نقش اور تعویذ بنائے جائیں, اور اس کے لیے بھی لازم ملزوم ہے علم نجوم کے قواعد اور اصول آپ کو آنے چاہیے. اچھا, یعنی علم نجوم کا جو ہے لازم ملزوم ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس تارے سے کیا کام لینا ہے, کس تارے کی قوت سے کون سا کام لینا ہے, کس وقت لینا ہے, کس ساتھ میں لینا ہے, اور کون سی اصول و قواعد استعمال کرنے ہیں, رجال غلائب اور ملائکہ, دوسری بہت سی قوانین ہیں اس کے سلسلہ سے. وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لازمی طور پر جو شخص صحیح عملیات جانتے ہیں ان کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ علم نجوم کو بھی مکمل جانتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ اگر آئندہ کسی سے بھی کوئی نقش وغیرہ بنواتے ہیں, کوئی تعویذ بنواتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی کر لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ علم نجوم سے بھی سب کچھ ان کی نالج ہے کہ نہیں. شامی صاحب, پروگرام میں ایک اور سوال ہمیں آیا ہے اوکاڑا سے. عارف بھٹی صاحب ہیں اوکاڑا سے, ان کا ڈیٹا میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں. یہ پوچھتے ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ کاروبار میں ان کو کافی پچھلے کچھ عرصے سے نقصانات ہو رہے ہیں اور ان کا کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں نے ان کا ذائچہ دیکھا ہے, اس میں تفصیلی طور پر ڈیٹیل سے دیکھا ہے. ان کے ذائچے میں بھی 2-3 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ستاروں کی گردش بھی ہے, اور مہادشا چل رہی ہے زحل کی. زحل ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہوا ہے اور 10ویں گھر کو دیکھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کے کاموں میں, کاروبار میں رکاوٹ آئے گی. لیکن اس کے ساتھ کچھ ان کے خفیہ دشمن اور حاسدین بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی, اور وہ بھی بد عملیات بھی کروا رہے ہیں اس سلسلے سے. تو اس کے لیے خصوصی طور پر میں کچھ ریمیڈیز ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک تو خصوصی طور پر جو کالے علم کی کاٹ کے لیے خصوصی طور پر لوہے فتح نامہ بناتے ہیں خصوصی طور پر. ٹھیک ہے, اور وہ خصوصی طور پر چاندی پہ اور گولڈ پلیٹڈ کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو جس شخص نے نحوست کی ہے یا عمل کیا ہے اس پہ ریپیل ہو جائے دوبارہ. جب ریپیل ہوگا تو آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا وہ شخص بیمار ہو جائے گا یا پریشان ہو جائے گا, اس پہ بھی کوئی واضح ہو جائے گا, خصوصی طور پہ واضح ہو جائے گا, نشاندہی ہو جائے گی سلسلہ چیزیں. تو یہ ضروری ہے ایک تو اس کے لیے. دوسرا ہے خصوصی صدقہ بتا رہا ہوں.
एक आपने मंगल के रोज़ काले रंग का बकरा लेना है और उसको इस तरह सदका करना है कि उसका जो खून है वो आपके पाँव पे गिरे, यानी जब ज़िबा हो तो उसका जो खून के कतरे हैं, जो खून जो है पाँव पे गिरे, छींटे, ठीक है। तो वो इसकी काट से, उस बकरी काट से आपकी नहुसत की जायल होगी इंशाल्लाह, और जो अमल जिसने किया वो भी रिपेल होगा सिलसिले से। तो जी आरिफ भट्टी साहब, ये रेमेडीज़ भी आप नोट कर लें। इसी के साथ ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल था। आप में से मज़ीद जो लोग हमसे सवालात पूछना चाहते हैं वो हमें नीचे कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। बेहतर यही है कि कमेंट्स में पूछें, हम उन कमेंट्स को देखेंगे, उनको फॉलोअप भी लेंगे और आपके सवालात को प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। एक बार फिर ये वाज़ेह करती चलूँ कि जो लोग सवालात पूछना चाहते हैं अपना सवाल भी वाज़ेह करें और उसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी मेंशन करें ताकि आपका जायचा दुरुस्त बनाया जा सके। तो इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे और एम ए शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।